میری بیوی بڑی ضدی تھی، میری کوئی بات نہیں مانتی تھی۔ میں جب اسے کام کا کہتا تھا وہ جائے نماز بچھا کر بیٹھ جاتی اور رونے لگتی۔ مجھے بڑا غصہ آتا۔ میں اسے طلاق نہیں دے سکتا تھا، اس لیے ایک دن میں نے اپنے 4 آوارہ دوستوں کو بلایا اور انہیں شراب پلا کر اپنی بیوی کے کمرے میں بھیج دیا۔ سوچا کہ بیوی مگر 1 گھنٹے بعد جب میں بیوی کے کمرے میں گیا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میری جان نکل گئی، کیونکہ میری عمر ان دنوں صرف 29 سال تھی، لیکن میں ابھی شادی کے لیے تیار نہیں تھا۔ ایک رات معمول کے مطابق میں پڑھائی سے واپس آیا تو اماں نے مجھے ایک عجیب بات بتائی۔ کہنے لگی، بیٹا تمہارے بڑے بھائی کی شادی ہے، اس لیے تم کچھ دن کی چھٹی لے لو۔ مجھے حیرت ہوئی کہ شادی سے پہلے کوئی بات مجھے نہیں بتائی گئی۔ اچانک بھائی کی شادی طے ہو گئی، پر میں کیا جانتا تھا کہ بھائی کی شادی کے دن میرے ساتھ جو ہوگا وہ میری زندگی بدل کر رکھ دے گا۔ میرے بھائی کی شادی امریکی بھانجی سے ہونا طے پائی۔ اماں اپنی بھانجی کے لیے بہت زیادہ خوش تھی کہ وہ ان کی بہو بن جائے گی، لیکن میرا بھائی اس شادی سے خوش نہیں تھا۔ اس لیے میں نے سوچا کہ بھائی کو خوش کروں گا، اسے ہنساؤں گا، لیکن میرے رونے کے دن قریب آ رہے تھے۔ یہ مجھے معلوم نہیں تھا۔ میں اپنی کلاس میں ہی ایک لڑکی زنیرہ سے محبت کرتا تھا اور اس سے شادی بھی کرنا چاہتا تھا، لیکن عین نکاح کے وقت جب مولوی صاحب میرے بھائی کو ڈھونڈنے لگے تو پتہ چلا بھائی گھر میں موجود نہیں ہے۔ اماں نے مجھے بھائی کو ڈھونڈنے کے لیے بھیجا، لیکن بھائی مجھے کہیں نہیں ملا۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ واپسی پر مجھے کیسے حالات کا سامنا کرنا پڑے گا تو شاید میں بھی اپنے بھائی کے ساتھ بھاگ جاتا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ جب میں واپس آیا تو اماں نے اپنی چادر میرے پاؤں میں رکھ دی اور میرے آگے ہاتھ جوڑ کر بولی، بیٹا خدا کے لیے میری راج رکھ لو، ورنہ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ ایک بیٹے نے تو مجھے اپنی اوقات دکھا دی ہے، اب تم ایسا مت کرنا۔ میرے بچے میں نے تمہیں پال پوس کر بڑا کیا ہے، خدا کے لیے میرا مان رکھ لو، ورنہ میرے میکے والے ساری زندگی یہی سوچیں گے کہ میں نے ان کی بیٹی کا مذاق اڑایا۔ اب تم ہی نے میری مدد کرنی ہے۔ اماں میں کیا کر سکتا ہوں؟ میری بات سن کر اماں پھر رونے لگی۔ بیٹا بس تم اس لڑکی سے نکاح کر لو، میری بھانجی صدف بہت نیک بچی ہے، دیندار ہے، تمہیں ہمیشہ خوش رکھے گی۔ اماں مجھے ماڈرن لڑکیاں پسند ہے، آپ کو یہ بات سمجھ کیوں نہیں آتی؟ میں غصے میں بولا، مگر میں اماں کے آنسو مزید نہیں دیکھ سکتا تھا۔ پھر ابا نے ایک ایسی بات کہی جس نے میرا حوصلہ بڑھا دیا، لیکن میرے دل میں لالچ کی ایک نئی دنیا جگا دی۔ ابا بڑے غصے میں تھے، کہنے لگے، بیٹا ذیشان نے عین وقت پر ہم سے بے وفائی کی ہے، اگر وہ پہلے بتا دیتا تو شاید ہم اس کا رشتہ یہاں طے نہ کرتے، مگر ایسی اولاد کا کیا بھروسہ جو برے وقت میں انسان کو رسوا کر دے۔ اب میں اپنی ساری جائیداد تمہارے نام کروں گا، اگر تم اس بچی سے نکاح کر لیتے ہو اور اسے اپنی عزت بناتے ہو تو میں تمہیں اپنی ساری جائیداد دے دوں گا اور تمہارا بڑا بھائی اس میں کسی قسم کا حقدار نہیں ہوگا، پھر تم آرام سے ساری زندگی گزارا کر سکتے ہو۔ ابا کی بات سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ ابا کے پاس بہت سی جائیداد اور زمین تھی، آج تک ابا نے ہمیں اس کی خبر تک نہیں دی تھی۔ ابا کا خیال تھا کہ اولاد کو پہلے ماں باپ کے ادب اور حقوق کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے، لیکن چونکہ اب یہ بہت بڑا موقع تھا، ابا نے کہا تھا کہ ساری جائیداد میرے نام کر دیں گے۔ ساتھ ہی یہ بھی پتہ چلا کہ صدف کے نام بھی کافی جائیداد ہے۔ میرے ذہن سے ایک بڑا بوجھ اتر گیا۔ میں جو عیاشی والی زندگی گزارنا چاہتا تھا، اس کے لیے صدف جیسی نیک اور دیندار بیوی بہترین تھی، اور وہ ساری زندگی مجھ سے دب کر رہتی کیونکہ میں اس پر احسان کرنے والا تھا۔ یوں میں نے منٹوں میں فیصلہ کر لیا کہ میں صدف کو ہی اپنی بیوی بناؤں گا۔ میں نے شادی کے لیے ہاں کی تو اماں ابا مجھ پر جان نچھاور کرنے لگے۔ ابا بولے کہ بیٹا میں تمہیں اتنا کچھ دوں گا کہ تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ ابا کی باتیں سن کر مجھے نیا حوصلہ ملا۔ میں نے اسی وقت نکاح قبول کر لیا۔ میرے دل میں خوشی کے لڈو پھوٹ رہے تھے۔ ابا کے پاس جو جائیداد تھی، اگر میں اسے بیچ بھی دیتا تو انہیں زیادہ فرق نہ پڑتا۔ میں نے انہیں یہی کہنا تھا کہ میں نیا کاروبار شروع کر رہا ہوں۔ سب لوگ میرے احسان تلے آ گئے تھے، کیونکہ اماں خوب جانتی تھی کہ مجھے ایسی لڑکیاں پسند نہیں ہیں۔ اب میں نے سب کا مان رکھ لیا تھا، میں سب کی آنکھوں کا تارا بن گیا تھا۔ میں کمرے میں داخل ہوا تو کمرہ پھولوں کی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ سامنے گاؤں کی ایک خوبصورت لڑکی بیٹھی تھی، مگر میں نے اس کی شکل دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا، کیونکہ میں شہر کی رنگ برنگی لڑکیاں دیکھ چکا تھا۔ مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ عورت کتنی خوبصورت ہے، میں یہ دیکھتا تھا کہ اس کا مزاج اور شخصیت کیسی ہے۔ خیر صدف کو میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا۔ جب میں کچھ نہ بولا تو صدف نے خود مجھے آواز دی۔ اس نے سلام کیا۔
میں نے کہا دیہاتیوں والی باتیں مت کرو، شادی کی رات کون اپنے شوہر کو سلام کرتا ہے؟ وہ ہلکا سا مسکرا کر بولی، آپ نے بھی تو نہیں کیا، تو کیا میں اردو سے شکوہ کروں؟ وہ میری بات کاٹتے ہوئے بولی، اللہ نہ کرے کہ میں آپ سے کوئی شکوہ کروں، میں نے ایسا کبھی نہیں سوچا، میں ساری زندگی آپ کی تابع دار رہوں گی، کبھی نافرمانی کا سوچوں گی بھی نہیں۔ صدف کی تابع داری دیکھ کر مجھے عجیب سی خوشی ہوئی، میں جانتا تھا کہ وہ شوہر کے سامنے زبان نہیں کھولے گی، اب مجھے پوری آزادی ملے گی، جو میں چاہوں گا کروں گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، تم کپڑے بدل کر سو جاؤ، میں تھک گیا ہوں۔ وہ بولی جی اچھا، اور اٹھ کر کپڑے بدلنے چلی گئی۔ جب اس نے واش روم کا دروازہ کھولا تو میری نظریں اس کے پاؤں پر پڑی، وہ نہایت نرم اور صاف تھے، جیسے کبھی کسی نے اس پر نظر نہ ڈالی ہو۔ واقعی وہ ایک پاکیزہ لڑکی تھی۔ جب وہ وضو کر کے باہر آئی تو میں اسے دیکھتا رہ گیا، میرے دل میں اس کے لیے محبت جاگ گئی، مگر پھر مجھے وہ ساری لڑکیاں یاد آ گئی جو میرے آگے پیچھے پھرتی تھی اور میرے لیے کبھی بھی کچھ بھی کرنے کو تیار تھی۔ پھر میں نے سوچا میں ایک عورت کو خود پر کیوں مسلط کروں، اس میں کیا خاص ہے؟ میں باہر لون میں آ کر سگریٹ پینے لگا۔ تھوڑی دیر بعد اماں بھی وہاں آ گئی اور میرے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی، بیٹا پریشان نہ ہو، تمہاری بیوی لاکھوں میں ایک ہے، تم دیکھنا وہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے گی، وہ بہت خاص بچی ہے اور تم خوش قسمت ہو جو اس کے شوہر بنے ہو، ایسی لڑکیاں آج کل نہیں ملتی۔ میں نے کہا ہاں اماں، میں جا رہا ہوں، اور اندر آ گیا۔ میں نے دیکھا میری بیوی جائے نماز پر بیٹھی نماز پڑھ رہی تھی۔ نہ جانے کیوں اس کا صبر دیکھ کر مجھے اس سے تنگ کرنے کا دل چاہا۔ میں نے طنزیہ انداز میں کہا تم نے شادی سے پہلے کون سا گناہ کیے تھے جو اب نماز پڑھ کر معافی مانگ رہی ہو؟ وہ مسکرا کر بولی، میں تو آپ کی سلامتی اور لمبی عمر کی دعا مانگ رہی ہوں، ہم سب گناہ گار ہیں، ہمیں اللہ سے معافی اور ہدایت مانگنی چاہیے۔ میں نے کہا تمہیں کیا لگتا ہے میں جہنم میں جاؤں گا؟ اس نے میرے پاؤں چھو لیے، مگر مجھے یہ بات بناوٹی لگی، اس کا صبر مجھے مزید غصہ دلا رہا تھا۔ اگر وہ تھوڑا سا جواب دے دیتی تو شاید میں نارمل ہو جاتا، مگر وہ تو فرشتہ صفت بنی ہوئی تھی، اس کے کپڑے، اس کا انداز سب مختلف تھا۔ میں نے مزید کچھ نہ کہا، لیکن سمجھ گیا کہ وہ بہت شریف عورت ہے۔ ابھی میں یہی سوچ رہا تھا کہ رات کے 12 بجے میرے کمرے کے دروازے پہ دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے ابا جی کھڑے تھے، ان کی آنکھوں میں آنسو اور چہرے پہ عجیب تاثرات تھے۔ وہ مجھے دیکھ کر گلے لگ گئے۔ میں نے پوچھا کیا ہوا ابا؟ بولے بیٹا بات ایسی ہی ہے کہ خوش ہونا بنتا ہے۔ وہ مجھے اپنے کمرے میں لے گئے، وہاں کچھ کاغذات پڑے تھے، میرے دل میں جائیداد کا خیال آیا۔ ابا کہنے لگے بیٹا اللہ نے مجھے عمرے کے لیے بلا لیا ہے، یہ کہہ کر وہ مجھ سے لپٹ گئے۔ ان کی خوشی دن دنی تھی، وہ مدینہ دیکھنے کے لیے بے قرار تھے۔ انہوں نے کہا بیٹا تم لوگوں کی ذمہ داریوں کی وجہ سے میں کبھی جا نہ سکا، مگر اب تمہاری شادی ہو گئی ہے اور مجھے پتہ چلا ہے کہ تمہارا بھائی اپنے دوست کے گھر ہے، اب مجھے اس کی فکر نہیں ہے، وہ جہاں چاہے شادی کر لے، اور ہاں تمہاری بیوی بہت نیک ہے، دیکھنا وہ تمہیں سنبھال لے گی، تمہیں بھٹکنے نہیں دے گی۔ اس سے میں نے سوچا کہ میں ایک بار یہ فریضہ بھی ادا کر لوں، پھر اگلے سال اللہ نے چاہا تو میں حج بھی کروں گا۔ ابا تو خوش تھے ہی، ساتھ مجھے ایک اور بات کی خوشی تھی، اور وہ خوشی اس بات کی تھی کہ ابا اور اماں 1 مہینے کے لیے عمرے پر جا رہے تھے۔ اب میں اس گھر میں اکیلا تھا۔ میں نے سوچ لیا کہ میں صدف کے ساتھ ایسا کام کروں گا کہ پھر مجھے اسے طلاق دینے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ میں صدف کے کمرے میں گیا اور اسی طرح نیک اور فرشتہ بننے کا ڈرامہ کر رہی تھی۔ نماز کے بعد بیٹھی ذکر کر رہی تھی، میں اس کے پاس بیٹھ گیا۔ میں نے کہا صدف تم کیا بہت نیک عورت ہو، کیا تم کسی غیر محرم کے سامنے بیٹھنا پسند کرو گی؟ استغفر اللہ، ہرگز نہیں۔ صدف نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگا کر کہا، پھر تو میرے دوستوں کے سامنے بھی یقیناً نہیں جاؤ گی؟ جی ایسا ہی ہے، میں آپ کے دوستوں کے سامنے نہیں آ سکتی۔ اچھا تو پھر ٹھیک ہے، میں تمہیں تمہارے اماں ابا کے گھر چھوڑ آتا ہوں، کیونکہ جب تم یہاں سے جاؤ گی تو میں اپنے دوستوں کو گھر بلاؤں گا۔ اماں ابا عمرہ کرنے جا رہے ہیں، تمہیں پتہ ہے یہ موقع بار بار نہیں آتا، میرے دوست میرے گھر آنا چاہتے ہیں، میں اسی وجہ سے انہیں یہاں نہیں لاتا کہ تم ایک نیک بیوی ہو،
اگر تم ان لوگوں کے سامنے جاؤ گی تو اچھا نہیں ہوگا۔ جی ایسا ہی ہے، لیکن اس کے لیے میری ایک شرط ہے۔ وہ کیا؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ وہ میں آپ کو تھوڑی دیر بعد بتاؤں گی، یہ کہہ کر صدف جائے نماز سے اٹھ گئی۔ اماں ابا سے جا کر ملی اور انہیں مبارکباد دی۔ میرے ذہن میں بار بار یہی بات آ رہی تھی کہ صدف کی شرط کیا ہوگی۔ میں نے اپنے دوستوں اور لڑکوں کو بھی بتا دیا تھا کہ میرے ابا 1 مہینے کے لیے جا رہے ہیں، تم لوگ میرے گھر پارٹی کے لیے آ جانا۔ بلکہ اب تو ہر روز میرے گھر میں پارٹی ہوا کرے گی۔ نوجوان لڑکے لڑکیاں مل کر رات بھر ناچیں گے۔ میں بہت خوش تھا۔ میرے دوست امیر تو نہیں تھے، لیکن بے حیائی کے کاموں میں ان کا کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ ہر بات میں ہنگامہ کرتے تھے۔ میں اپنے دوستوں کی ان حرکتوں کی وجہ سے کئی بار مشکل میں بھی پھنس چکا تھا، لیکن اماں بابا کے پیسے اور تعلقات ہر بار مجھے بچا لیتے تھے۔ اب تو میرے اپنے گھر میں پارٹی تھی، مجھے کوئی فکر نہیں تھی۔ ہم کسی ہوٹل میں نہیں جا رہے تھے جہاں پولیس ہمیں روک لیتی۔ مزے کی بات یہ تھی کہ میرے کسی دوست کو یہ نہیں معلوم تھا کہ میری شادی ہو چکی ہے اور میری بیوی بھی ہے، کیونکہ میں نے انہیں کبھی یہ نہیں بتایا تھا کہ میں ایسی لڑکی سے شادی کروں گا۔ بہرحال رات ہوئی تو صدف میرے پاس آئی۔ وہ مجھے عجیب نظروں سے دیکھنے لگی، جیسے سب کچھ جانتی ہو۔ واقعی میں آپ پارٹی کریں گے؟ ہاں میں پارٹی کروں گا، میرے دوست ہیں۔ جی ہاں وہ آنا چاہتے ہیں۔ اگر تم رکنا چاہو یا انہیں دیکھنا چاہو تو تمہاری مرضی ہے، لیکن تم تو نیک ہونے کا دعویٰ کرتی ہو، پھر اس کا کیا ہوگا؟ تم تو غیر محرموں کے سامنے نہیں آتی۔ وہ بولی، ہاں جی ایسا ہی ہے، لیکن مجھے آپ کے لیے افسوس ہو رہا ہے اور ڈر بھی لگ رہا ہے۔ آپ کے ساتھ کیا ہوگا؟ تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ میں چونک کر بولا، کچھ نہیں، جب تک آپ اچھائی اور برائی کا فرق نہیں سمجھتے تب تک میں کچھ نہیں کہہ سکتی، اور نہ ہی میں آپ کو زبردستی کچھ منوا سکتی ہوں۔ ہاں بالکل صحیح بات ہے، اور منوانے کی کوشش بھی مت کرنا۔ تم جانتی ہو کہ میں نے تم سے یہ شادی اپنی خوشی سے نہیں کی، بلکہ اماں ابا کی خاطر کی ہے، ورنہ تمہارا ہونے والا شوہر نکاح کے وقت تمہیں چھوڑ کر بھاگ گیا تھا اور ابھی تک واپس نہیں آیا۔ اس نے فون کر کے بھی یہی کہا کہ وہ تم سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ یقیناً کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی، تمہاری شہرت یا کردار کی وجہ سے ہی اس نے ایسے کیا ہوگا۔ یہ سن کر صدف رونے لگی۔ آخر وہ بھی ایک عورت تھی۔ اماں ابا کے جانے کے بعد وہ خود ہی کہنے لگی، میں اپنے ماں باپ کے گھر جانا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا، 1 دن اور رک جاؤ، تم نے اپنی شرط بھی تو بتانی ہے۔ وہ بولی، میری شرط صرف اتنی تھی کہ آپ فجر کی نماز پڑھ لیا کریں۔ فجر کی نماز کبھی نہیں چھوڑنی چاہیے، دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے۔ فجر کی نماز وہ نماز ہے جو باقی نمازوں کو قائم رکھتی ہے۔ اگر آپ اللہ کے نام سے اپنے دن کا آغاز کریں گے تو وہ آپ کو سارا دن اپنی حفاظت میں رکھے گا۔ اس کی بات سن کر میں متاثر ہوا تھا۔ مجھے لگا تھا وہ مجھ سے کوئی پیسے یا فرمائش کرے گی، لیکن اس نے تو میرے فائدے کی بات کی۔ اس پر مجھے تھوڑی شرمندگی بھی ہوئی۔ میں اسے غلط سمجھتا تھا اور وہ میرے بھلے کی بات کر رہی تھی۔ وہ صبر کا پیکر بنی ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد اس نے اپنا سامان پیک کر لیا۔ میں دل میں اداس تھا، لیکن ظاہر نہیں کیا۔ میں اسے گاڑی تک چھوڑنے گیا۔ وہ اپنے اماں ابا کے گھر چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد گھر میں عجیب سی ویرانی چھا گئی، جیسے کہیں لوگ ایک ساتھ چلے گئے ہوں۔ گھر خالی خالی لگ رہا تھا۔ میں نے گھبرا کر اپنے دوستوں کو کال کی اور کہا کہ گھر خالی ہے، تم لوگ شام کو آ جانا۔ میرے دوست اسی موقع کے انتظار میں تھے۔ دوستوں کے آنے سے گھر میں رونق لگ گئی۔ ہر طرف گانوں کی آوازیں اور لڑکیوں کا شور تھا۔ میں انہیں کافی عرصے سے جانتا تھا۔ میں نے سب کے لیے چھوٹے چھوٹے گفٹ بنا رکھے تھے۔ جب میں نے انہیں گفٹ دیے تو وہ بہت خوش ہوئے۔ کھانے پینے کے بعد ہم نے ڈانس پارٹی شروع کی۔ لڑکے لڑکیاں آپس میں باتیں کرنے لگے۔ اسی دوران مجھے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ مجھے اپنے دوست ناصر اور کامران کے تیور عجیب لگ رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں مکاری تھی۔ وہ ایک دوسرے کو اشارہ کر رہے تھے، جبکہ باقی سب مصروف تھے۔ میں نے ان پر نظر رکھنا شروع کی۔ پھر میں نیلم کے پاس گیا، جو میری پسندیدہ لڑکی تھی۔ وہ مجھ سے باتیں کرنے لگی۔ باتوں باتوں میں وقت گزر گیا، مگر ناصر اور کامران کی حرکات مشکوک تھی۔ وہ شراب پینے میں دلچسپی نہیں لے رہے تھے۔
مجھے بے چینی ہونے لگی۔ میں پیچھے کمرے کی طرف گیا تو مجھے اپنی بیوی کی آواز سنائی دی۔ وہ مجھے کمرے میں بلا رہی تھی، کہہ رہی تھی نماز پڑھ لو، خدا کے لیے نماز پڑھ لو اور ان لوگوں کو یہاں سے نکال دو ورنہ بہت برا ہوگا۔ میں یہ آواز سن کر حیران رہ گیا، وہ تو گھر پر نہیں تھی۔ میں غصے میں اپنے کمرے میں گیا اور دروازہ بند کر لیا، لیکن جیسے ہی میں نے کنڈی لگائی باہر سے زوردار آوازیں آنے لگیں، ایسی آوازیں کہ میرا دل بیٹھ گیا۔ یہ آوازیں گولیوں کی تھیں۔ میں فوراً بیڈ کے نیچے چھپ گیا۔ میں نے پولیس کو کال کر دی تھی۔ تھوڑی دیر میں پولیس کا سائرن سنائی دینے لگا۔ میرے کمرے کا دروازہ مضبوط تھا، اسے توڑنا آسان نہیں تھا۔ اس کمرے میں زیور، پیسے اور اہم کاغذات تھے۔ میرا موبائل بھی میرے پاس تھا۔ میں نے کم شراب پی تھی اس لیے ہوش میں تھا جب مجھے بیوی کی آواز سنائی دی، مگر کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ تھوڑی دیر بعد پولیس آ گئی اور سب کچھ ختم ہو گیا۔ سب لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ میں نے ناصر اور کامران کا نام بھی لیا۔ وہ غریب تھے لیکن بہت چالاک نکلے۔ وہ مجھے مارنے اور میرے گھر میں ڈاکہ ڈالنے کا منصوبہ بنا کر آئے تھے۔ یہ سن کر مجھے یقین نہیں آیا کہ میرے اپنے دوست میرے خلاف ایسا کر سکتے ہیں۔ انہیں معلوم تھا کہ میرے کمرے میں قیمتی چیزیں ہیں۔ وہ سب کچھ لوٹنے آئے تھے، لیکن پولیس وقت پر آ گئی اور سب پکڑے گئے۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اس رات میری بیوی گھر پر نہیں تھی۔ وہ اگلے دن واپس آئی، لیکن اس کی عبادت اور دعاؤں نے مجھے بچا لیا۔ شاید یہی اللہ کی نیک بندوں کی خاص بات ہوتی ہے کہ وہ وقت اور حالات کو پہلے ہی بھانپ لیتے ہیں۔ ناظرین، آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ اس طرح کی مزید سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی سبق آموز کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔